السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو مشتق کے بارے میں بتایا تھا کہ مشتق کسے کہتے ہیں اور مشتقات کی تعداد اور ان کے نام آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دیے تھے۔ آپ حضرات نے اگر وہ سبق مس کر دیا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ لیں تاکہ یہ سبق سمجھنے میں آپ حضرات کو آسانی ہو۔ مشتقات تعداد میں کل 7 ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 مشتقات یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں، بس تھوڑے سے فرق سے تعریف بدل جاتی ہے اور تھوڑے سے فرق سے اس کے صیغے بنانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آسانی کے لیے دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دائیں جانب اس میں فاعل اور یہ بائیں جانب اس میں مفعول۔ اس میں فاعل کی تعریف دیکھ لیں۔ وہ اس میں مشتق جو ایسی ذات کے بارے میں بتائے جس سے فعل صادر ہو یا فعل کا اس سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ کام اس نے کیا ہے یا اس کام کا تعلق اس سے ہے، ایسی ذات کے بارے میں بتائے۔ جیسے خورندہ کھانے والا، پرستار پوجنے والا، ٹھیک ہے۔ خورندہ ایسی ذات کے بارے میں وہ لفظ ہے جو ایسی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جس کا فعل سے تعلق ہو، کھانے کا تعلق ہو جس سے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرستار بھی اسی طرح پوجنے والا۔ اچھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں میں بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں، اس لیے ہم آپ کو ساتھ لیے چل رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو دونوں ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ اس میں فاعل کی تعریف آپ نے دیکھ لی، مثالیں بھی دیکھ لی۔ اب اس میں مفعول کی تعریف بالکل وہی ہے، وہ اس میں مشتق، ٹھیک ہے، وہ اس میں مشتق جو ایسی ذات کے بارے میں بتائے، یہاں تک تعریف بالکل ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ آسانی کے صرف لکیر لگا دیے، جو ایسی ذات کے بارے میں بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ خوردہ کھایا ہوا، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے یہ لفظ جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ گفتہ کہا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب قسمیں دیکھ لیں، اس میں فاعل کی قسمیں، اس میں فاعل کی 2 قسمیں ہیں، اس میں فاعل قیاسی اور اس میں فاعل سماعی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں مفعول کی بھی وہی قسمیں ہیں، اس میں مفعول قیاسی اور اس میں مفعول سماعی۔ وہ اس میں فاعل جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ ہو، جیسے خورندہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں مفعول قیاسی وہی تعریف ہے، بس یہاں پہ اس میں مفعول آئے گا۔ وہ اس میں مفعول جس کے بنانے کا مستقل قاعدہ ہو، جیسے خوردہ، یہ قاعدہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بتائیں گے۔ اس میں فاعل سماعی، ٹھیک ہے، وہ اس میں فاعل جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہ ہو، مستقل قاعدہ نہ ہو بلکہ اہل زبان سے سنا گیا ہو کہ وہ اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں، جیسے پروردگار، پروردگار یعنی پالنے والا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اے ہمارے پروردگار۔ اچھا، اس میں مفعول سماعی وہی تعریف ہے، بس یہاں پہ اس میں مفعول آئے گا۔ وہ اس میں مفعول جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہ ہو بلکہ اہل زبان سے، یعنی جن کی زبان ہے، فارسی بولنے والوں سے اس طرح سنا گیا ہو کہ وہ اس کو اس میں مفعول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے گرفتار، گرفتار پکڑا ہوا، جسے پکڑا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی بخوبی آ گیا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی اس سبق میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو
کمنٹ سیکشن میں آپ حضرات ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو اسم فاعل قیاسی اور اسم مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔